جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلاً وسہلاً، مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہمارا لیول 1 کا یہ 18واں سبق ہے، جس کے اندر ہم اپنے 5ویں پارے کو آدھا کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ سمجھے ایک اور آدھا پارا ہمارا باقی رہ جائے گا انشاءاللہ، جس کو ہم کوشش کریں گے کہ اچھے انداز سے اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کریں۔ تو آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 55 سے لے کے 87 تک ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اس جو صفحے ہیں ان کے اندر یعنی کافر اور مومن کی جزا، امانت پہنچاؤ، یعنی انصاف کرو، اطاعت کرو، طاغوتی فیصلہ پسند وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ ہوں گی۔ کچھ اختصار کے ساتھ آپ کو بتایا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر جو ہماری باتیں ہو رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم بات کر رہے تھے پچھلی آیات کے اندر کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی اپنا فضل دیا ہے تو کیا لوگ اس کے اوپر حسد کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی یہ بات ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمنہم، انہی میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من آمن بہ، جو اللہ کی بات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، یعنی رسول پہ ایمان کہہ سکتے ہیں آپ، کتابوں پہ ایمان کہہ سکتے ہیں۔ ومنہم، اور انہی میں سے، من ایسے بھی ہیں، صد عنہ، جو اس سے روک دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایمان لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکفا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، وکفا، اور کافی ہے، بجہنم، جہنم، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم اور بھڑکتی ہوئی جو آگ ہے نا، وہ ان کے لیے کافی ہے، جو لوگ اللہ کے راستے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے حوالے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ سوف، ان قریب، نصلیہم، ہم ان کو داخل کریں گے، نارن، آگ کے اندر، کلما نضجت جلودہم، کلما، جب بھی، نضجت، پک جائیں گی، پک جانا، ناضجت جلودہم، اللہ کہتے ہیں کلما، جب بھی، ناضجت، پک جائیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں، بدلناہم، ہم بدل دیں گے ان کو، جلودن غیرہا، دوسری جلد کے ساتھ، لیذوق العذاب، تاکہ وہ اچھی طرح سے عذاب کو چکھ سکیں۔ یہ نا آج کی جو میڈیکل سائنس ہے نا آپ کی، وہ اس بات کو پروف کرتی ہے کہ یہ بات پہلے تھوڑی سی سمجھنی مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ جلد بدل دے گا، جلد بدلنے کا کیا مقصد ہے، کیوں ان کی جلد بدلی جائے گی؟ دیکھیں یہ جو ہماری جلد ہوتی ہے نا، اس کی زندہ رہنے کی ایک مدت ہوتی ہے۔ اس کو آپ اس حد تک جلا دیں کہ یہ بالکل پک جائے اور یہ جل جائے، یہ سڑ جائے، تو جلد کے نیچے والا جو گوشت ہے نا، اس کے اوپر تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف اس جلد کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ جلد اگر اوپر سے ختم ہو جائے، یہ پک جائے، یہ سخت ہو جائے، یہ پاپڑی بن جائے اس کی، یہ ختم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد تکلیف کا احساس یا تو کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہ حکمت یہاں پہ بیان کی ہے، اور سائنس اس کو پروو کرتی ہے کہ تکلیف ادھر ہوتی ہے، اس جلد کے اوپر، اس چمڑے کے اوپر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی یہ جلدیں پک جائیں گی نا جہنم میں جلائے جانے کے بعد، تو اللہ ان کی ان جلدوں کو اتار دے گا، اس کی جگہ پہ نئی جلد ان کی لگا دی جائے گی۔ وجہ یا مقصد کیا ہوگا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عزیزاً، غالب، حکیماً، حکمت والا۔ والذین، اب ان کے برعکس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جہاں پہ بھی اہل جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنمیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جہاں پہ جنت کے نظارے پیش کیے جاتے ہیں، وہاں جہنم کی ہولناکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ جہاں پہ اہل خیر کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں پہ اہل شر کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جہنمیوں کی ایک صفت بیان ہوگی، یعنی ایک ان کے سزا کی کیفیت بیان ہو گئی، تو ضروری ہے کہ مومنوں کے دلوں کو ڈھارس بندھائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان والذین، لیکن، یعنی والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کی، الصالحات، نیک عمل، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، ان ایسے باغات کے اندر کہ تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ ماشاءاللہ بار بار آیت ہمارے سامنے گزری ہے۔
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لہم ان کے لیے ہوگا فیہا اس جنت میں ازواجن بیویاں مطہراتن پاکیزہ بیویاں وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو ظلن سایوں میں چھاؤں کے اندر ظلیلن گہری چھاؤں کے اندر. یاد رکھیں جب اس کو نا مفعول مطلق کہا جاتا ہے ہماری گرامیٹیکلی زبان کے اندر کہ ایک فعل آیا پھر اسی فعل کا آگے مصدر بھی لے کے آیا گیا ظلن ظلیلا یعنی ایک اسم آیا پھر اس کے بعد اس کا اسم دوبارہ اس کا مصدر بھی لے کے آیا گیا تو اس کے اندر مطلب ہوتا ہے تاکید پیدا کرنا سختی پیدا کرنا ظلن ظلیلا. ٹھیک ہے جی. شدید ترین اور گھنے چھاؤں کے اندر سایوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو داخل کریں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم وہ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا کہ تم ادا کرو یا لوٹاؤ الامانۃ امانت کو الی اہلیہا اس کے اہل کی طرف یعنی جو اس بات کی اہلیت رکھتا ہے. اس میں نا دو مطلب نکلتے ہیں اس آیت کے اندر سے اگر دیکھا جائے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس امانت رکھائی جائے تو جس کی وہ امانت ہے اس کو واپس کر دی جائے, یہ ایک مطلب ہے اور یہ بالکل تھوڑا سا شارٹ مطلب ہے. لیکن اس کا جو وسیع مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو منصب ہے ذمہ داری ہے رسپانسبلٹی ہے اور عہدہ ہے وہ ایسے آدمی کو دیا جائے جو اس کا اہل ہے. نگران آپ نے اگر کوئی وزیر خزانہ بنانا ہے تو وزیر خزانہ ایسا بندہ بنائیں جس کو معاشی معاملات کا اندازہ ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس نے کس طرح سے چیزیں لے کے چلنی ہے. آپ نے وزیر اعظم منتخب کرنا ہے تو ایسا بندہ بٹھائیں جس کو پتا ہو کہ اس نے ملک کیسے چلانا ہے. تو قیامت کی جو نشانی ہے نا بڑی بڑی چھوٹی یعنی علامات الساعہ صغریٰ جس کو کہتے ہیں, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ عہدے نااہل لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. میں نے نا اس حدیث کا بڑا غور سے جائزہ لیا, بڑا اچھے سے میں نے انالیسس کیا. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ بڑی سے بڑی کمپنی دیکھ لیں, چھوٹی سے چھوٹی کمپنی دیکھ لیں, بڑا سے بڑا ملک دیکھ لیں, چھوٹے سے چھوٹا ملک دیکھ لیں, ریاست دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, آپ کو لا محالہ 70% ایسی ہی چیز نظر آئے گی کہ اس کے وہاں پہ مناصب کے اوپر یا عہدوں کے اوپر ایسے بندے بیٹھے ہوں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے اور وہ یعنی اس قابل نہیں ہوں گے جو عہدہ ان کو دیا گیا ہو. امانتیں ایسے لوگوں کو دے دی جائیں گی جو ان کے اہل نہیں ہوں گے. یہ اس کا ایک مطلب ہے جو سب سے وسیع اور عریض ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب آپ کو ثالث مقرر کر لیا جائے. حکمتم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو قاضی مقرر کر لیا جائے, آپ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیا جائے بین الناس لوگوں کے درمیان, جب آپ کو لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیا جائے تو ان تحکموا تو آپ فیصلہ کریں بالعدل عدل کے ساتھ, تو آپ لوگوں کے درمیان میں عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعم بہت ہی بہترین یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بھی اس کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے سمیعاً سننے والا بصیراً دیکھنے والا. یہ جو عدل ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عدل کا لفظ بڑا بہترین لفظ ہے نسبتاً انصاف کے. ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انصاف کا, یہ ہماری اردو کے اندر انصاف کا مطلب یہ ہے کہ سب کو نصف نصف دے دینا, لیکن یہ صحیح لفظ نہیں ہے. اصل جو عربی کے اندر لفظ عدل استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وضع الشیء فی مکانہ, چیز کو اس کی ایسی جگہ پہ رکھنا جو چیز وہاں پہ فٹ آنے والی تھی, فکس آنے والی تھی, جس کی جتنی اہمیت تھی جتنی ضرورت تھی اس کو اتنی چیز باہم پہنچانا, اس کو عدل کہا جاتا ہے. نصف تو ہوتا ہے کہ 50 اس کو 50 اس کو 30 اس کو تو 30 اس کو 20 اس کو تو 20 اس کو, ایسے نہیں ہوتا. تو عدل جو لفظ ہے نا یہ زیادہ قریب ترین ہے فیصلہ کرنے کے حوالے سے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اللہ کی پیروی کرو, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول اور رسول کی پیروی کرو, واولی الامر اور ولی الامر یعنی حاکم وقت کی پیروی کرو, منکم جو تم میں سے ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تم اختلاف رائے کرو فی شیء کسی معاملے کے اندر, فَرُدُّوهُ تو اس کو لوٹا لو الی اللہ اللہ کی طرف, والرسول اور اس کے رسول کی طرف, ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون باللہ اللہ پہ ایمان لانے والے, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ ایمان لانے والے, ذالک یہ خیر بہتر ہے, واحسن اور بہت ہی اچھا ہے, تأویلا انجام کے لحاظ سے. یہ والی جو آیت ہے نا یہ آیت بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت ہے. اسلامی ریاست ہو یعنی اجتماعی انسانوں کا معاملہ ہو یا انفرادی معاملہ ہو, اسلامی ریاست ہو یا آپ کے گھر کا کوئی معاملہ ہو, آپ کے خاندان کے مابین کوئی مسئلہ پیش آ جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حل دیا ہے 3 سٹیپ کے اندر. پہلا سٹیپ یہ ہے اطیعوا اللہ, اللہ کی پیروی کرنی ہے, اور اللہ کی پیروی کہاں سے ہوگی, وہ قرآن مجید سے ہوگی. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے. تیسرا سٹیپ یہ ہے
کہ وہ جو تمہارے درمیان میں حاکم مقرر ہوا ہے اگر وہ تمہیں اچھائی کا حکم دیتا ہے تو اس کی پیروی کرو، برائی کے اندر، یہ قاعدہ یاد کر لیں، یہ قاعدہ نوٹ بھی کر لیں اور یاد بھی کر لیں، نافرمانی اور اللہ کی معصیت کے اندر کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ قاعدہ شرعیہ ہے ہمارے لیے کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پہ کوئی ہمیں حکم دے گا تو ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تیرے ماں باپ بھی تجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا یا نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ وہ تمہارے اچھے ساتھی ہیں، تم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو. تو ہمیں نظام حکومت چلانے کے لیے یہ قاعدہ دے دیا کہ ہمارا جو دستور یا کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ کیسا ہوگا، جو قرآن اور سنت کے اوپر مبنی ہوگا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں کانسٹیٹیوشن ہوگا. اسی وجہ سے یہ جو جمہوریت کا نظام ہے جس کو لوگ بناتے ہیں، لوگ اس کے اندر قوانین ڈالتے ہیں کہ 5-7 بندوں نے مل کے کہہ دیا یا حکومت کے اکثر بندوں نے مل کے اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ شراب حلال ہے تو وہ شراب حلال ہو جائے گی، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. زیادہ تر پارلیمنٹیرینز نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ دے دیا جی کہ ہم جنس پرستی کا بل پاس کر دیا جائے تو وہ بل پاس ہو جائے گا. یہ 100% غلط بات ہے. ریاست قرآن و سنت کے تابع ہوگی، نہ کہ قرآن و سنت ریاست کے تابع ہوگی. لہذا بندوں کے بنائے ہوئے جو قانون یا احکامات ہیں وہ نہیں رائج ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات قائم ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تم اجتماعی طور پہ اختلاف کا شکار ہوتے ہو یا انفرادی طور پہ اختلاف کا شکار ہوتے ہو، حل تمہیں دیا ہوا ہے وہ ہے الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹا لو. اب یہاں پہ دیکھیں خوبصورتی کہ اولی الامر نہیں آیا یہاں پہ. اولی الامر کی طرف بات کیوں نہیں لوٹانی؟ کیونکہ اولی الامر ممکن ہے اپنی خواہش کا اظہار کر دے. یہاں پہ خالصتاً الی اللہ والرسول آیا ہے، اللہ اور اس کے، کیونکہ حاکم وقت بھی مخلوق ہے، وہ بھی انسان ہے، عین ممکن ہے اس سے بھی غلطی ہو جائے. اگر اس سے بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی کیا کرے گا؟ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اختلاف رائے سیاسی، سماجی، آئلی، معاشرتی، معاشی، کسی بھی طرح کا آپ کا اختلاف ہے، آپ اس اپنی بات کو اٹھائیں، قرآن اور حدیث کی کسوٹی کے اوپر اس کو رگڑ کے دیکھ لیں، وہاں سے حل ملتا ہے تو الحمدللہ، اور یہ ناممکن ہے کہ وہاں سے حل نہ ملے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہو نا، تو پھر تم کرو گے یہی کام کہ اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا لو گے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ خیر، بہترین ہے، واحسن، سب سے اچھا ہے، تأویلا، انجام کے اعتبار سے. یعنی جب تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات لوٹاؤ گے نا تو تمہیں اس کا ایسا بہترین اور صاف ستھرا حل ملے گا جو تمہیں کہیں اور چیز، کسی اور جگہ سے نہیں ملا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، وہ گمان کرتے ہیں، انہم، کہ وہ آمنو، ایمان لے آئے ہیں، بما انزل، اس چیز پر جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ اپنے فیصلے کروائیں یا اپنا حاکم مقرر کریں یا یعنی اپنا قاضی مقرر کریں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، یعنی اپنے فیصلے طاغوت کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں، اپنے مقدمے طاغوت کی طرف لے کے جاتے ہیں. وقد امروا، اور تحقیق ان کو حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا، کہ وہ انکار کر دیں بھی اس کا. اب یہ جو آیات ہیں اور اس کی بعد والی کچھ جو آیات ہیں نا، یہ اصل میں آپ کو اس کا اختصار کے ساتھ چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائیں. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر نا ایک منافق اور یہودی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. جب ان کے درمیان میں اختلاف ہوا نا تو وہ منافق کے دل میں چور تھا اور وہ تھا بھی ناحق، وہ بندہ صحیح نہیں تھا، وہ صحیح بات پہ نہیں تھا، اصل میں اس کا حقدار تھا اس فیصلے کا یہودی. تو یہ منافق کہتا تھا کہ تم نہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ اپنا فیصلہ یہودیوں کے پاس لے جاتے ہیں، یہ ہے یتحاکموا الی الطاغوت، یہودیوں کے پاس لے جاتے ہیں اپنا فیصلہ، تو چلو میں کوئی رشوت دے کے یا اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ فیصلہ اپنے حق میں کرا لوں گا. وہ یہودی کہتا تھا نہیں، اللہ کے رسول کے پاس لے کے جائیں گے. بہرحال آپس میں ان کے بات طے پا گئی کہ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری باتیں سن لی. سننے کے بعد آپ نے فیصلے کا حق جو تھا نا وہ کر دیا یہودی کے حق میں، فرمایا کہ یہودی یہاں پہ ٹھیک ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو وہ یہودی وہاں سے نکلا اور حضرت عمر، یہودی اور وہ منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا، منافق کہنے لگا کہ نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جا کے. جب وہاں پہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ پہلے میری بات سن لو، اس معاملے کے اندر تمہارے نبی، تمہارے رسول نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے.
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. تو یہ سارا ٹوٹل واقعہ ہے اور اسی واقعے تناظر کے اندر آگے وہ باتیں آ رہی ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وقت امیرو، ان کو تو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے ان کا انکار کرنا ہے، یہ ان کے پاس فیصلے کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ کہ وہ گمراہ کر دے ان کو، ضِلَالًا بَعِيدًا دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے، کہ وہ یہودیوں کے پاس فیصلے لے کے جائیں اور اس کے بعد انہی کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. اگلے صفحے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ وہی رسول کی اطاعت اور کتاب و رسول سے کترانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ اسی واقعے کے تناظر کے اندر کچھ آیات آ رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے، کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا آؤ، کس کی طرف آؤ، الا اس کی طرف، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں، یسدون وہ اعراض کرتے ہیں. یسدون کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا نا نظر انداز کرنا یا ایک سائڈ پہ ہو جانا. یسدون وہ اعراض کرتے ہیں، ان کا آپ سے، سدودن اعراض کرنا، وہ آپ سے کتراتے ہیں، آپ سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں کہ کہیں آپ کے پاس نہ آئے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ پس کیسے، اذا اصابتہم کیسے، یعنی کیا ان کا حال ہے، اذا اصابتہم جب پہنچی ان کو مصیبت، ان کوئی تکلیف یا پریشانی، بما قدمت ایدیہم ان کے ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، ثم جاؤک یعنی کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو فیصلہ گیا تو انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا. یہ اس مصیبت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو اپنے اس فضول عمل کی وجہ سے پریشانی پہنچی تو وہ کیا کیا انہوں نے، ثم جاؤک پھر وہ آئے آپ کے پاس، یحلفون وہ قسمیں اٹھا رہے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان اردنا نہیں ہم چاہتے تھے، الا مگر احسان و توفیقاً اور اللہ کی موافقت. اصل میں وہ لوگ آئے آگے کہنے لگے جی کہ ہم اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں ہمارا بھائی گیا تھا کہ آپ کے فیصلے کے اوپر اس کو کوئی اعتراض تھا، بلکہ وہ اس لیے گیا تھا کہ آپ کے فیصلے کی مزید موافقت ہو جائے، آپ کے فیصلے کی مزید توثیق ہو جائے، اس لیے وہ ہمارا بھائی اس طرف گیا تھا، وگرنہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے اوپر اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی باتیں غلط ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ، یعلم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے اصل میں ان کے دلوں میں کیا بات ہے. فاعرض عنہم اللہ فرماتے ہیں فاعرض عنہم آپ بھی ان سے اعراض کریں، فاعرض یعنی تھوڑا سا نظر انداز کریں، ان کو چھوڑیں، ذرا ادھر ادھر ہو جائیں. وعظہم اور ان کو وصیت کریں، وعظہم اور ان کو واضح نصیحت کریں، وقل اور کہیں لہم ان کو ایسی بات فی انفسہم جو ان کے اندر چلی جائے، قولا بلیغا انتہائی اثر کرنے والی بات. قول بلیغ ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو بڑی مؤثر بات ہوتی ہے، یعنی آپ ایسی بات ان کو کہیں جو ان کو ایسی اثر کرنے والی بات ان کو کہیں جو ان کے اندر اتر جائے. قولا بلیغا اثر کرنے والی بات ان کو کہیں جو ان کے اندر اتر جائے. یعنی اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو بالکل اعراض کر کے ان کو چھوڑ ہی دیں، چھوڑنے کی بات نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ساتھ پھر بھی نرمی والا معاملہ کیا ہے کہ چلیں اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، معاملہ لے کے آتے ہیں، قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، یہ باتیں بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں. بہرحال آپ ان سے تھوڑا سا اعراض کرتے ہوئے نا ان کو اچھی بات کی نصیحت کر دیں، اچھی بات کی وصیت کر دیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا. دیکھیں یاد رکھیں یہ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، رسولوں کی آمد کے مقصد کے حوالے سے یہ پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دوسری آیت آ گئی. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا من رسول کسی رسول سے، الا مگر لیطاع تاکہ اس کی پیروی کی جائے، باذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ. یعنی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ایک ہی تھا، وہ یہ ہے کہ ان کی پیروی کر دی جائے. یہ بات بڑی زبردست ہے. دیکھیں کوئی بندے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں جی قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، تو ہم ان حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اگر قرآن ہی کافی ہوتا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلی آیت حدیث کے حوالے سے، حجیت حدیث کے حوالے سے وہ والی یاد کر لیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ پہلی آیت یاد کر لیں حدیث کے اقرار کے حوالے سے، نمبر ایک. نمبر دوسری آیت یہ والی ہے اگر قرآن کافی ہوتا یا تورات کافی ہوتی یا انجیل کافی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتابیں نازل کرتا اور لوگوں کے دماغوں کے اندر وہ بات ڈال دیتا کہ تم نے اس طرح سے عمل کرنا تھا، رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. رسول بھیجے کیوں گئے ہیں کہ ان کی زبان سے اس اجمال کی تفصیل کی جائے. قرآن جو ہے نا، قرآن یہ اجمالی کتاب ہے، اس کے اندر احکامات ہیں، کسی جگہ پہ ڈیٹیل ہے، کسی جگہ پہ مختصر ہے. اس مختصر کو سمجھنا کیسے ہے
یہ رسول بتائے گا آگے کہ تم نے اس طرح سے سمجھنا ہے. اگر اپنی مرضی سے قرآن کسی کو سمجھ آنا ہوتا بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تو اللہ کے رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی پیروی کی جائے، وہ عملی نمونہ بن کے دکھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت سے یہ مراد لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کہا ہے اقیموا الصلاۃ تو نماز تم نے اس طرح سے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، حج کرنا ہے تو مناسک حج یہ ہیں. سارا کچھ کر کے دکھائے رسول. لیطاع باذن اللہ. رسولوں کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کی پیروی کی جائے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولو انہم، اگر وہ اس ظالمون یعنی اگر جب انہوں نے یعنی ظلم کر لیا انفسہم اپنے آپ پر، جاؤ کا تو وہ آئے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ تو استغفار کیا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ چاہیے کہ وہ استغفار کرتے اللہ سے، واستغفرا اور استغفار کرتے لہم ان کے لیے رسول لوجد اللہ تو پا لیتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توابن توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا نا تو ان کو چاہیے تھا وہ اللہ سے استغفار کرتے اور رسولوں کے پاس آ کے ان سے گزارش کرتے کہ ہمارے لیے استغفار کرو، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. جب یہ سارے کام ہوتے لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلا وربک، فلا پس ہرگز نہیں، وربک اور تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لانے والے. اللہ فرماتے ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے، یا ہرگز وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک وہ آپ کو حاکم، وہ آپ کو فیصل مقرر کر لیں، وہ آپ کو منصف مان لیں، فیما اس چیز کے بارے میں شجر بینہم جو ان کے درمیان میں جھگڑا ہوا. اصل میں یہ آیات نازل ہوئی تھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری صحابی تھے. تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا جو باغ تھا نا وہ انصاری صحابی سے پہلے تھا، اس کے اندر سے پانی پہلے گزرتا تھا، پھر اس کے بعد انصاری صحابی کے باغ میں پانی جاتا تھا. تو ان دونوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہوا جی کہ یہ پانی مجھے نہیں دیتا، فلاں نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، ویسے نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دونوں کی بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سمجھ آئی کہ زبیر جو ہیں وہ حق پہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ زبیر جب تم اپنے باغ کو تھوڑا سا سیراب کر لیا کرو نا تو پھر پانی چھوڑ دیا کرو اپنے بھائی کے لیے. تو وہ انصاری صحابی، بس شیطان آ جاتا ہے کسی وقت انسان کے پاس، وہ انصاری صحابی کہنے لگا جی ہاں بالکل یہ آپ کا رشتہ دار جو ہے، آپ نے اسی کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ کو غصہ آ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا زبیر تب تک اس کے لیے پانی نہیں چھوڑنا جب تک تمہاری منڈیر، دیواروں کی منڈیر پانی سے بھر نہ جائے. اور حق بھی یہی تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری صحابی کے ساتھ وہ خیر والا معاملہ کیا کہ کوئی بات نہیں، چلیں کچھ لوگ کچھ دو کے اوپر کام کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے صحیح بات نہیں کی. تو تب یہ آیات نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں فلا وربک اور تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ آپ کو وہ انصاف کرنے والا یعنی آپ کو منصف یا آپ کو قاضی نہ بنا لیں، فیما اس چیز کے بارے میں شجر بینہم جو ان کے درمیان میں جھگڑا ہوا، ثم لا یجدوا پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم اپنے آپ میں، حرجن کوئی حرج، مما اس چیز کے بارے میں قضیت جو فیصلہ کیا آپ نے، ویسلموا اور اس کو تسلیم کریں، تسلیما تسلیم کرنا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کر دیا ان کا دل اس پہ مطمئن ہو جائے اور وہ اس کو تسلیم کر لیں اور ان کے دل کے اندر کوئی بات نہ آئے، تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ اوصاف پیدا نہ ہو جائے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ حتمی ہوگی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ اور اگر ہم کتبنا یعنی فرض کر دیتے علیہم ان پر، ان قتلوا کہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، او خرجو یا تم نکالو، من دیارکم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، یعنی یا تو تم اپنے گھروں سے نکلو یا اپنے آپ کو قتل کرو، ما فعلوہ جو انہوں نے کیا، الا قلیلا اللہ کہتے ہیں ما فعلوہ نہ وہ کرتے، الا مگر قلیلاً بڑے چند لوگ. یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کو ہم نے سزا دی تھی نا، انہوں نے جب بچڑے کو معبود بنایا تھا تو ان کے لیے سزا مقرر ہوئی کہ اپنے آپ کو قتل کرو. اللہ کہتے ہیں اگر ہم ایسا حکم ان لوگوں کے لیے جاری کر دیں یا فیصلہ کر دیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو اور اپنے آپ کو گھروں سے نکالو، یعنی اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ تو نہ وہ کرتے، الا مگر قلیلا منہم ان میں سے بڑے تھوڑے لوگ تھے جو ہمارے اس فیصلے کو مان لیتے. ولو انہم فعلوا اگر وہ کام کرتے، ما یوعظون جو وصیت کی گئی یا نصیحت کی گئی تھی ان کو، لکان خیر اللہم تو وہ ان کے لیے بڑا بہتر ہوتا، واشد اور زیادہ سخت ہوتا، تثبیتاً ثبات کے لحاظ سے، ثابت قدمی کے لحاظ سے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذًا اور تب لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم دیتے ان کو من لدنا اپنی طرف سے اجرا عظیما بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ضرور بضرور ہم ان کو ہدایت دے دیتے، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف. یعنی اگر وہ
یہ کام کر لیتے، وصیت پہ عمل کر لیتے، نصیحت پہ عمل کر لیتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دیتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ ابھی آگے اگلی بات آ گئی، اللہ یہ بھی بڑی زبردست باتیں آ رہی ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے بنیادی طور پہ یہ پیروی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی پیروی ہے ایک طرح سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اگلی آیت کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جس بندے نے اللہ کی پیروی کی، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی پیروی کی، فَأُولَٰئِکَ، یہی ہیں وہ لوگ، مع الذین، جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ خوبصورت ترین ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ، دیکھیں اگر حدیث حجت نہ ہوتی تو وَمَن يُطِعِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا، جو اللہ کی پیروی کرے گا وہ انعم اللہ صدیقین شہداء صالحین میں ہوتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، قرآن کی بات مانو گے اور قرآن کی وہ بات مانو گے جس کی ڈیٹیل اللہ کے رسول کی زبان سے جاری ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے اوپر اگر عمل کرو گے تو پھر تمہیں کن لوگوں کے ساتھ ٹھہرایا جائے گا؟ جن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ چوتھا پانچواں کوئی اور طبقہ نہیں ہے، تو صالحین۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ خوبصورت ترین ساتھ ہے۔ کیسا بہترین ساتھ ہے؟ ذَلِکَ الفضل، اللہ فرماتے ہیں یہ فضل ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ، اور وَكَفَىٰ، اور یہ کافی ہے، باللہ کافی ہے اللہ تعالیٰ، علیماً جاننے والا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ علیما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے۔ یہاں پہ جہاد کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور اگلی کچھ آیات کے اندر جہاد کے حوالے سے باتیں آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، خذو، پکڑو، حذرکم، اپنے ہتھیار، اپنے ہتھیاروں کو پکڑ لو، اپنے ہتھیاروں کو تھام لو، فنفرو، پھر تم نکلو، صباتن، علیحدہ علیحدہ ہو کے، الگ الگ ہو کے لڑائی کرنے کے لیے نکلو، اب انفرو، یا تم نکلو، جمیعاً، سارے کے سارے۔ یہ اصل میں غزوہ احد کے بعد جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ معاملات وغیرہ ہوئے تو اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ ان کا پیچھا کرو، ابو سفیان کا اکیلے اکیلے ہو کے پیچھا کرو یا جتھے کی شکل میں ان کا پیچھا کرو۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منکم، تم میں سے ایسے بھی ہیں، لمن، جو، لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور بضرور وہ تاخیر کرتے ہیں، ضرور بضرور وہ مؤخر ہوتے ہیں، ضرور بضرور وہ اپنے آپ کو ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم میں سے بعض ایسے بندے ہیں جو جب ان کو جہاد کا کہا جائے نا تو وہ جان بوجھ کے لیٹ ہوتے جاتے ہیں، پیچھے 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 پیچھے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچ جاتی ہے، یعنی لڑائی کے اندر کبھی تمہاری طرف کبھی ان کی طرف، اگر تمہیں لڑائی میں کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو قالا، کہتے ہیں، قد انعم اللہ، تحقیق اللہ نے انعام کیا، علیہ، ہم پر، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں ہوئے۔ یعنی جان بوجھ کے اپنے آپ کو پہلے تاخیر کا شکار کرتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں کہ لڑائی نہ کرنی پڑے، اور جب پریشانی کوئی آ جاتی ہے تو بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ نے بڑا ہمارے اوپر انعام کیا کہ ہمیں وہ تکلیف نہیں پہنچی، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں یہ پریشانی ضرور پہنچتی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر آپ کو پہنچتا ہے کوئی فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور وہ کہیں گے، كَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ نہیں ہے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ، ان کے درمیان، مَوَدَّةٌ، کوئی آپس میں محبت یا تعلق داری، یا لیتنی، کاش، کنتو معہم، کہ میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بہت بڑی کامیابی مل جاتی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں، اس کو آیت کو تھوڑا سا میں سلیس کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ منافقین کا ایک رویہ اللہ نے بتایا کہ یہ جان بوجھ کے جہاد سے پیچھے رہتے ہیں۔ جب یہ پیچھے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا فضل کیا کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں ہوئے۔ لیکن جب مسلمانوں کو کوئی اللہ کا فضل پہنچ جاتا ہے تو اپنے تعلق کا اظہار ایسے کرتے ہیں جیسے مسلمانوں کی اور منافقین کی آپس میں کوئی سلام دعا ہے ہی نہیں تھی، ایسا، یعنی اجنبیت کا اظہار کرنا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا، یعنی لا یقولن کأن لم تکن بینکم وبینہم مودہ، کہ ان کے اور ان کے درمیان میں، صحابہ کے درمیان میں اور منافقین کے درمیان میں کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کوئی مودت یا محبت تھی نہیں، آپس میں کوئی قرابت تھی نہیں۔ اس انداز سے اجنبیت کے ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں، ہاں کاش کہ اگر ہم بھی وہاں ہوتے تو چلے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا، یہ بات ہے، فافوزا، تو ہمیں مل جاتا، فوزا عظیما، بڑی کامیابی، ہمیں بہت بڑی کامیابی مل جاتی۔
اللہ فرماتے ہیں وہ بڑی کامیابی کیا ہے، وہ مال غنیمت ہے کہ مال غنیمت کا بڑا حصہ ان کو مل جاتا۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ جہاد کریں وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لیا ہے آخرت کی، جنہوں نے خرید لیا آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے بدلے، یعنی یا اس کو آپ یوں کر لیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے بیچ دیا ہے، انہوں نے دنیا کی زندگی داؤ پہ لگا دی کہ کوئی نہیں، دنیا کی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے جہاد کرنا چاہیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حدیث، غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگ مختلف قسم کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ جہاد کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، بعض لوگ جہاد کرتے ہیں اپنے خاندان کی وجہ سے، بعض لوگ جہاد کرتے ہیں اپنی غیرت و حمیت کی وجہ سے، کچھ لوگ اپنے قبیلے کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کے کہنے کی وجہ سے، دوستی یاری کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں کہ یار وہ میرا دوست ہے، وہ جا رہا ہے تو چلو میں بھی چلا جاؤں۔ تو آپ نے صاحب صاحب نے فرمایا جہاد اللہ کے ہاں صرف وہی قابل قبول ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، یعنی اللہ کی رضا مطلب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی جہاد قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس سے مراد یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ضرور بضرور جہاد کریں جنہوں نے دنیا کی زندگی تو فروخت کر دی ہے لیکن آخرت کی زندگی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ، اور جس نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، تو وہ مار دیا گیا، وہ قتل کر دیا گیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، او یغلب، یا وہ غالب آ گیا، فسوف نؤتیہ، ان قریب ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یعنی اگر وہ شہید ہو کے میدان جہاد میں چلا گیا، شہید ہو گیا، تو شہید کے لیے سبحان اللہ جنتیں ہی جنتیں ہیں۔ شہید کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے وہ ایک جھولے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ ایک خوبصورت پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، وہ پرندے سارا دن جنت کے باغوں میں گھومتے ہیں، پھر اس کے بعد جب دل کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے وہ جو قندیلیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ شہید ہو گیا تو تب بھی مزے، اور اگر نہ شہید ہوا، غالب آ گیا، یعنی وہ غازی بن گیا، تو تب بھی اس کے لیے بڑا فائدہ ہے، کیا کہ اس کو مال غنیمت دیا جائے گا، اس کے پاس دنیاوی مال آ جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہرحال جو ہے وہ اجر عظیم ہے دونوں صورتوں میں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما لکم، اور کیا ہے تم کو، وما اور کیا ہے، لکم تمہارے لیے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون، تم جہاد نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیا بات ہے تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، والمستضعفین، اور کمزور لوگ، من الرجال، لوگوں میں سے، والنساء، اور خواتین میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہم کو نکال دے، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، الظالمی اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ یعنی اہل مکہ کے حوالے سے بات بیان ہو رہی ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے، تمہارے بہن بھائی، یہ بچے، یہ کمزور لوگ، یہ وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، یا اللہ ہمیں اس دیار کفر سے نکال کے دیار اسلام کی طرف لے جا، یا اللہ یہ ہمیں مارنے والے، ہم پر ظلم کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں تم ایسے لوگوں کے لیے کیوں نہیں جہاد کرتے، وجعل لنا، اور پھر وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے بنا دے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیا، کوئی مددگار، وجعل لنا، اور بنا دے، من لدنک، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مدد بھیجنے والا، یعنی کوئی دوست، کوئی مددگار، اللہ ہمیں ہماری اپنی طرف سے ہمارے لیے مقرر فرما دے۔ یہ وہ دعائیں کر رہے ہیں اہل مکہ کے بارے میں، یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، دوبارہ یہ آیات جہاد کے حوالے سے آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لاتے ہیں، جو آمنو، جو اہل ایمان ہے، یقاتلون، وہ جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جو اہل ایمان ہے نا، ان کا جہاد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ غلبہ اسلام کے لیے ان کا جہاد ہوتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے راستے میں وہ لڑتے ہیں، فقاتلوا، پس آپ جہاد کریں، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کید الشیطانی، شیطان کا جو وار ہے، شیطان کی جو تدبیر ہے، شیطان کی جو چالیں ہیں، کان ضعیفہ، یہ تو مٹی کی طرح ہیں، ریت کی طرح ہیں، کان ضعیفہ، کمزور ہیں، کان ضعیفہ، انتہائی کمزور ہیں، ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حوالے سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ان کی چھوٹی چھوٹی سی تدبیریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل، کہا گیا، لہم، ان کو، کفو،
ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکو، اپنے ہاتھوں کو روکو، واقیموا الصلاۃ یہ والی جو آیات ہے نا اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی دور کے اندر ہے، کہ مکی دور کے اندر وہ نماز اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے باتیں کی گئی تھی، جہاد کا حکم اس وقت نہیں ہوا تھا، یعنی کمزور مسلمان جب مکے میں جو کمزور مسلمان تھے ان کے اوپر ظلم ہوتا تو جو سخت طبیعت مسلمان تھے وہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا تب۔ اللہ فرماتے ہیں کیا علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف قیلا کہا گیا لہم ان کو کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک لو، واقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نمازوں کو، واتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، فلما کتبا جب فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال قتال، اللہ کہتے ہیں کہ پہلے تو بڑی باتیں کرتے تھے، جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا اذن تب کیا ہوا، فریق ان ایک گروہ تھا منہم ان میں سے، یخشون وہ ڈرتا تھا، وہ ڈرتا ہے الناس لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ سختی سے وہ ڈرتا ہے، یعنی بعض ایسے مسلمان کمزور ہیں کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لڑائی ہوگی خون خرابہ ہوگا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیسے معاملات ہوں گے، تو وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں ویسے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یا اس سے بھی زیادہ خوف کے ساتھ وہ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، وقالوا اور وہ کہتے ہیں ربنا، اب جہاد اللہ نے فرض کیا تو کہنے کیا لگے، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال اللہ تو نے ہمارے لیے جہاد کیوں فرض کیا ہے، لولا اخرتنا اگر تو اس کو تھوڑا مؤخر کر دیتا ہمارے لیے، الی اجل قریب ایک مقررہ وقت تک یعنی قریبی مدت تک، اگر تو تھوڑی قریب کی مدت تک اس کو ہمارے لیے مؤخر نہیں کر دیتا، یعنی ایک طرح کا یہ سوال ہے، یہ استفہام تعجبی ہے کہ اس کو تو اگر ہمیں تھوڑا لفظ تعجب کرتا ہے اس میں سے آپ یوں نکالیں مفہوم مخالف تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے متاع الدنیا دنیا کی زندگی قلیل اتنی سی ہے تھوڑی ہے، والآخرت اور آخرت خیر وہ بہتر ہے، لمن اتقا اس بندے کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، ولا تظلمون اور نہیں تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، فتیلن ایک دھاگے کے برابر بھی، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا کی زندگی یہ تو قلیل ہے۔ اب اس آیت کو آپ یہاں پہ سمجھ لیں، اس آیت کے ساتھ اس بات کو سمجھیں گے، اللہ فرماتے ہیں یعنی ان کا گھبرانے کا مقصد کیا تھا کہ موت آ جائے گی یا مر جائیں گے، لڑائی ہوگی خون خرابہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اللہ نے جواب دے دیا، فرمایا اینما تکونوا جہاں پہ بھی تم ہو نا، یدرککم الموت وہ تم کو موت آ کے رہے گی، تم کو موت پا لے گی، یہ تم چاہے گھروں میں بیٹھے ہو چاہے بستروں پہ بیٹھے ہو، موت کا تعلق میدان جہاد سے قطعی طور پہ نہیں ہے، اگر موت کا تعلق میدان جہاد سے ہوتا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی موت اپنے بستر پہ نہ آتی، اگر موت کا تعلق میدان جہاد سے ہوتا تو جو یعنی بستروں پہ فوت ہوتے ہیں وہ بستروں پہ فوت نہ ہوتے، اور جو میدان جہاد سے بچ کے آ جاتے ہیں وہ کبھی بچ کے نہ آتے، کتنے لوگ ہیں جو میدان جہاد میں گئے اور بچ کے آ گئے، تو اگر جہاد کے ساتھ جا کے مرنا ہی ہے تو پھر سارے واپس کیسے آ جاتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر ہے اور قضاء و قدر اس کی غالب ہے، اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا جہاں پہ بھی تم ہو یدرککم الموت وہ موت تم کو پا لے گی، ولو کنتم اگرچہ تم ہو فی بروج قلعوں کے اندر مشیدہ مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو یوں کر کے، جہاں پہ نہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی زلزلہ تمہیں محسوس نہ ہو، کوئی سیلاب کا پانی وہاں نہ جا سکے، تم نے اپنے آپ کو ایک خول کے اندر اگر بند بھی کر لیا اور وہ خول اتنا مضبوط ہے کہ ایٹم بم بھی اس کو نہیں پھاڑ سکتا، یدرککم الموت وہاں پہ بھی تم کو موت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی ہے آپ کو حسنۃ کوئی اچھائی کوئی خیر آپ کو پہنچتی ہے، یقولوا تو وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ منافقین کے ایک رویے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی ان کو مال غنیمت پہنچتا ہے، کوئی وہ جہاد کے اندر کامیابی ہوتی ہے نا، تو منافقین یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر آپ کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، یقولوا وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ یہ آپ کی وجہ سے ہے، من عندک یہ تیری طرف سے ہے، کیوں؟ مقصد کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کرنا کہ آپ کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے، آپ کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے یہ نقصان ہمیں پہنچا ہے۔ اب آگے اللہ کا جواب آ گیا، اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ اچھائی ہو یا برائی ہو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما لهؤلاء القوم تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا یکادون یفقهون حدیثا قریب ہے کہ وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، ان قریب یعنی گویا کہ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اب آپ نے نا اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا ہے، دیکھیں خیر ہو یا شر ہو
یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی آتی ہیں. لیکن اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو مزید آگے نکھار رہے ہیں. فرمایا ما اصابک، یہاں پہ انسان کا جو اپنا ارادہ اور انسان کی اپنے ہاتھ کی کمائی اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم صرف اسی آیت کو دیکھیں تو اس میں تو یہ ہے کہ جی خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بندہ اگر برائی کے کام کر رہا ہے تو وہ کہہ دے جی اللہ کی طرف سے ہے، میرا کیا قصور ہے. غلط بات ہے. یہ بات ذہن میں نہیں لے کے آنی کہ برائی آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اس کو ڈال رہے ہیں اللہ کے اوپر. قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کا جواب اللہ نے اگلی آیت میں دے دیا. فرمایا ما اصابک، جو چیز بھی آپ کو پہنچتی ہے من حسنۃ، اچھائی سے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اللہ کا وہ فضل ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کوشش کی، اللہ نے اس کے اندر برکت نازل کر دی. وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی چیز آپ کو تکلیف کی یا پریشانی کے حوالے سے پہنچتی ہے، فمن نفسک، وہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے ہے. یعنی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہوا ہے جس وجہ سے پریشانی آپ کے پاس آ گئی ہے. اگر پہلی بات کو صرف 100% ایسے جنرلی لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر، کوئی بندہ برائی کا کام بھی کرے اچھائی کا کام بھی کرے وہ کہے گا جی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چاہتا تو میں اچھے کام کر لیتا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے تمہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جیسے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہم نے ہدایت اور جو برائی کے راستے تھے دونوں کو واضح کر دیا ہے. ہم نے تمہیں دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے. تم رائٹ لینا چاہو رائٹ لو، تم لیفٹ لینا چاہو لیفٹ لو، تمہاری مرضی ہے. تمہیں اگر کوئی تکلیف کرے، کوئی برائی اگر تمہیں پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو یقینی طور پہ اس کے اندر تمہارا بھی کوئی نہ کوئی حصہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وارسلناک، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، شہیدن، گواہ. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول. یہ دوبارہ حجیت حدیث کے اوپر تیسری آیت آ گئی. اس سبق میں، آج کے آپ کے سبق میں 3 آیتیں حجیت حدیث کے حوالے سے ہیں. پہلی آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. دوسری آیت وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی ایک تھا، کیا؟ کہ ان کی پیروی کی جائے. تیسری حجیت حدیث کے حوالے سے اس سے بڑھ کر اتھینٹک دلیل کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول، جس بندے نے رسول کی پیروی کی، فقد اطاع اللہ، گویا کہ اسی نے اللہ کی پیروی کی ہے. اگر آپ درمیان سے اللہ اور اپنے درمیان سے رسول کو نکال دیتے ہیں تو پیروی کس کی کریں گے؟ طریقہ تو رسول نے بتانا ہے نا. اور رسول کی بات حدیث ہوتی ہے، رسول کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ حدیث مصطفیٰ ہے جس کو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. فرمایا من یطع الرسول، جس نے پیروی کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، بس گویا کہ اس نے اللہ کی پیروی کی. ومن تولا، اور جو کوئی پھر گیا، فما ارسلناک، تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، نگہبان. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آپ کو کوئی ان کا ذمہ دار بنا کے یا نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. جو کوئی پھر جاتا ہے پھر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ومن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ اس کا انکار کر دیں گے تو اس کو کیا پرواہ ہے، وہ لوگوں کو لے جائے گا، نئی قوم لے آئے گا. یحبونہم ویحبونہ، وہ اللہ کو پسند کریں گے، اللہ ان کو پسند کرے گا. تو اس لیے یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کوئی آپ کو ذمہ دار نہیں بنا کے بھیجا ان کا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دوبارہ یہ منافقین کے حوالے سے کچھ بات ہوگی. وہ کہنے لگے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعہ، کہ ہم نے پیروی کی. طاعہ پیروی ہے. فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، تو وہ رات گزارتے ہیں. بیتا کا مطلب ہوتا ہے ویسے عام طور پہ باتا یا بیتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، لیکن بیتا کا مطلب ہے اس انداز سے رات گزارنا کہ آپس میں مشاورت کی جائے، آپس میں باتیں کی جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ ہیں، جی ہم نے سمعنا واطعنا، اللہ کے رسول آپ کی بات مانی. لیکن جو ہی آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں، بیتا، تو وہ رات گزارتے ہیں. کس انداز سے رات گزارتے ہیں؟ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے. طائفۃ، ایک گروہ ان کا آپس میں گفتگو کرتا ہے، منہم، ان میں سے، غیر الذی، اس بات کے علاوہ، تقولو، جو آپ نے کہی. یعنی جو رائے آپ نے پیش کی، جب آپ نے رائے پیش کی تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے پیروی کر لی. لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کے گئے تو کہنے لگے ہم اللہ کے رسول کی بات کی پیروی نہیں کرتے. آپ کے مشورے اور آپ کے قول کے علاوہ دوسرے قول کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتب، وہ لکھ رہا ہے. کس چیز کو؟ ما یبیتون، جو وہ مشاورت کے ساتھ راتیں گزار رہے ہیں. جیسی جیسی وہ راتیں گزار رہے ہیں اپنے مشورے کر کے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو لکھ رہے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ کے رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اعرض، اعراض کیجیے، عنہم، ان سے. وتوکل، اور آپ کے توکل کا منبع و محور ایک ہی ذات ہونی چاہیے، وہ ہے علی اللہ.
اللہ پر توکل کر لیجئے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے کارساز، اللہ ہی بہترین کارساز ہے، اور وہی بہترین ہے کارسازی کے اعتبار سے اور اس معاملے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، افلا کیا پس نہیں، یتدبرون وہ غور و فکر کرتے القرآن قرآن میں، ولو کان اگر وہ ہوتا من عند اللہ اللہ کے علاوہ، من عند غیر اللہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے، لوجدوا تو وہ پاتے فیہ اس میں اختلافا کثیرا بہت زیادہ اختلاف کرنا۔ یہ جو آیت ہے نا یہ بہت بڑی حد فاصل ہے ہر اس بندے کے لیے جو قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں اعتراض وہ ہوتا ہے جو ویلڈ ہوتا ہے۔ میں اس کی اپنا ایک لاجیکل مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جواد بھائی ہمارے ساتھ انجینئر ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ، آج کل نہیں یہ فتنے آئے ہوئے ہیں، میرے ساتھ پرسوں چوتھی ایک بندے کی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا جی قرآن کے اندر کانفلکٹ ہے، آپس میں تضاد ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بنیادی طور پہ وہ تضاد نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس بندے کے دماغ کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے جی قرآن میں تضاد ہے، قرآن میں تضاد کہیں نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اور قرآن پہ اعتراض کرنے والے زیادہ تر وہ بندے ہیں جن کو عربی گرامر کے رول اینڈ ریگولیشنز بھی نہیں پتا، اور عربی گرامر کی الف تو چھوڑے، میں کہتا ہوں الف کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں کہ قرآن پہ اعتراض کرنے والے لوگ، میں مثال کے طور پہ جواد بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جواد بھائی انجینئر ہیں جی ماشاءاللہ، انہوں نے ایک کئی سال کی ریسرچ کرنے کے بعد، بڑی خوبصورت ریسرچ کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری سی بلڈنگ بنائی، اس کا نقشہ بنایا۔ نقشہ بنانے کے بعد اس نے، جواد بھائی نے بہت سارے لوگوں کو بلایا جو انجینئر تھے، اسی محکمے سے منسلک تھے۔ انہوں نے کہا یار آؤ بات سنو، بلایا جی یہ دیکھو جی میں نے یہ نقشہ بنایا، آپ کو اس نقشے کے اندر کوئی غلطی لگ رہی ہے؟ کہتے نہیں لگ رہی، کوئی نقشے کے اندر کوئی غلطی نہیں، بڑا بہترین نقشہ بنایا۔ پھر اس نقشے کے مطابق بلڈنگ تیار کر دی گئی۔ اب یہ بلڈنگ تیار کرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے انجینئرز کو دعوت دی، کہا یار ادھر آؤ بات سنو، یہ میں نے بلڈنگ بنائی ہے، آپ کو لگتا ہے اس بلڈنگ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی خرابی ہے، کسی جگہ پہ جا کے اس کے اندر کوئی پریشانی آ سکتی ہے، یا یہ باتھ روم کا رخ اس طرف نہیں ہونا چاہیے تھا، لائبریری کا رخ اس طرف نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس فن کے جو ماہرین تھے نا وہ آئے انجینئرز، انہوں نے کہا یار جواد بھائی بڑی زبردست ایکوریٹ بلڈنگ بنائی ہے، ہم نے تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے جی، ہم نے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں دیکھا۔ اب کیا ہوا، جواد بھائی خوش ہو گئے کہ چلیں جی میری بلڈنگ پاس ہو گئی ہے، انجینئرز نے پاس کر دی ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کو جاننے والے ہیں۔ ایک بندہ وہ آتا ہے جو انجینئر نہیں ہے بلکہ وہ کسی نارمل کسی اکنامکس کی فیلڈ کا ماہر ہے، یا بزنس اینڈ فائنانس کی فیلڈ کا ماہر ہے۔ وہ بزنس اینڈ فائنانس کی فیلڈ کا بندہ آ کے ایسی بلڈنگ دیتا ہے اوپر سے نیچے تک، کہتا ہے یار جواد مجھے لگ رہا ہے وہ جو پائپ لگا ہوا ہے نا وہ صحیح نہیں لگا ہوا، اس پائپ کو یہاں نہیں بلکہ یہاں ہونا چاہیے تھا۔ تو جواد بھائی اس کے کان کے نیچے ایک دیں گے، وہ کہیں گے بھائی میں نے دنیا کے انجینئر بلوا کے ان سے یہ بلڈنگ پروف کروائی ہے، میں خود پڑھا ہوا ہوں، میں اس اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہوں، تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ بزنس اینڈ فائنانس کے بندے ہو کے تم انجینئرنگ کی باتیں کر رہے ہو اور بلڈنگ کے اندر سے نقش نکال رہے ہو۔ قرآن مجید کے اندر نقش نکالنے والے ناؤز باللہ وہ بھی ویسے لوگ ہیں جن کو نہ قرآن کا صحیح طرح سے پتہ ہے، نہ اس فیلڈ سے ریلیشن رکھنے والے لوگ ہیں، نہ اس فیلڈ کی ان کو الف بے جیم دال آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو اس وقت نازل کیا جب اس فیلڈ کے ماہرین موجود تھے، اور وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ما ھذا یہ کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا، یہ کسی آدمی کا قول نہیں ہو سکتا، یہ جیسی فصیح اللسان اور بلیغ قسم کی کلام ہے نا یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، مخلوق ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتی۔ تو 1400 سال بعد اٹھ کے اس فیلڈ کا ہلکا سا ماہر آدمی بھی نہ ہو، ہلکی سی اس کی الف بے جیم دال بھی نہ جانتا ہو، وہ آ کے کہ جی قرآن کے اندر کانفلکٹ ہے، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی یا تو اپنا نالج انکریز کرو یا پھر آپ کا اعتراض بنتا نہیں ہے، آپ بزنس اینڈ فائنانس کے بندے ہو، آپ اپنے کام سے کام رکھو، اہل علم سے سوال کر لو، وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے چلیں جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن کو، وہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا نا، لوجدوا فیہ، تو وہ پاتے اس کے اندر اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایسی چیز پائی نہیں جاتی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب وہ آتے ہیں امرن، وَإِذَا جَاءَ، اور جب آ جاتی ہے ہم ان کے پاس، امرن کوئی بات ان کے پاس آتی ہے، من الامنی، امن کے حوالے سے، او الخوفی، یا خوف کے حوالے سے، اضاعوا بھی، اس کو فوراً پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کا کردار ہے، بادشاہ بندے ہیں، تھوڑی سی بات آتی ہے، یہ ایسے مسلمان جو ہلکے
یعنی ایسے مسلمان، ایسے لوگ جو بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ فوراً جو بھی بات آتی نا، امن کی بات آتی کہ جی ہم بڑے پرامن ہو گئے ہیں، مدینہ کی ریاست اس وقت فل امن میں ہے، تو وہ جلدی جلدی لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے جی ہم پرامن ہو گئے ہیں۔ اگر ان تک یہ بات پہنچ جاتی کہ مشرکین مکہ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے نکلے ہیں، ابھی 1 مہینے بعد انہوں نے پہنچنا ہے، تو مسلمانوں کے درمیان فٹافٹ یہ باتیں شروع کر دیتے، یار کفار مکہ آ رہے ہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، انہوں نے تو بڑا لشکر تیار کیا ہوا، بڑے 4-5 ہزار بندہ ان کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ امن کی کوئی بات آتی یا خوف کی بات آتی، اذاعوا بھی، اس کو فوراً پھیلانا شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ، اگر وہ اس کو لوٹا لیتے الی الرسول، رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، یا سمجھدار ولی الامر، یا اس وقت کا یا اس قبیلے کا جو حاکم ہے، جو بڑا ہے، سمجھدار ہے، اس کی طرف اگر وہ لوٹا لیتے، منہم ان میں سے، لعلمہ، تو وہ جان لیتے، الذین وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس سے نکال سکتے تھے فائدہ مند بات، منہم ان میں سے، یعنی سمجھدار بندوں کی طرف اگر وہ بات لوٹا دی جاتی، اللہ کے رسول کی طرف بات لوٹا دی جاتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے فائدہ مند چیز نکال کے ان کو تسلی دے دیتے، ان کو سمجھا دیتے کہ ایسی بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ اس کا مطلب یہ ہے، لہٰذا تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لتبعتم، تو آپ بھی پیروی کر لیتے، یعنی آپ بھی شاید بات مان لیتے، شیطان کی، الا مگر قلیلاً، بہت تھوڑے لوگ، یعنی لوگ جو باتیں پھیلا رہے ہیں یہاں پہ شیطان سے مراد یہ فزیکلی شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت کے جو منافقین تھے یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ بھی شاید ان کی بات مان لیتے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے کہ آپ اس بات سے صحیح بات اور صحیح مقصد نکال لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فقاتل، جہاد کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف، نہیں مکلف کیا گیا، الا مگر نفسکا، آپ کو، یعنی آپ کو صرف آپ کی جان کا مکلف کیا گیا ہے، لوگوں کا مکلف آپ کو نہیں بنایا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں وحرز، اور ابھاریے، المومنین، مومنوں کو ابھاریں، اور آپ کو ہم نے آپ کی جان کا مکلف کیا ہے، دوسرے لوگوں کا مکلف آپ کو نہیں بنایا، ان کو جہاد کے اوپر ابھاریں۔ عسى اللہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یکفا، کہ وہ روک دے، بس الذین، یعنی جنگ کو، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار کو اللہ تعالیٰ جنگ کرنے سے روک دے، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اشد، وہ زیادہ سخت ہے، بأساً، جنگ کے حوالے سے، واشد، اور وہ زیادہ سخت ہے، تنکیلا، سزا دینے کے حوالے سے، یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ جہاد کریں، مومنین کو بھی جہاد کا شوق دلائیں، اللہ چاہے تو وہ عنقریب ہو سکتا ہے کافروں کو روک دے جہاد لڑائی کرنے سے، کافروں کے دلوں کے اندر روب ڈال دے، یا کسی بھی طرح سے اللہ ان کو روک دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جنگ کے اعتبار سے بھی سخت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے کے اعتبار سے بھی سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں من یشفع، جس نے سفارش کی، شفاعتن حسنہ، اچھی سفارش، یکن، وہ ہے، لہو، اس کے لیے، نصیب، حصہ، منہا، اس سے، جس بندے نے اچھی سفارش کی، اس بندے کے لیے بھی اس سفارش میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہے، یعنی اس نے خیر کی سفارش کی ہے نا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے سفارش کی برائی کی، بری بات کی سفارش کی، یَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کے اوپر بھی اس بات کا یا اس سفارش کا بوجھ ہے۔ اگر کسی نے برائی کی سفارش کی ہے، بری بات کرنے کی سفارش کی ہے، بری چیز کے پھیلاؤ کی سفارش کی ہے، تو اس کا جو بوجھ ہوگا وہ بھی اس کے اوپر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے اوپر، مُقِیتًا، قدرت رکھنے والا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یہ ہماری آج کی انشاءاللہ بإذن اللہ آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُمْ، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں تحفہ دیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، کسی سلام کا، اللہ فرماتے ہیں سلام کا اگر تمہیں تحفہ دیا جائے، فَحَيُّوا، تو تم بھی ان کو تحفہ دو، بِأَحْسَنِ، اچھے طرح سے، منہا، جو اس سے ہے، اور ردوہا، یا اسی کو واپس لوٹا دو۔ یہاں پہ 2 طرح کے معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے تحیتن کا مطلب کہ سلام کہنا، کہ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے نا السلام علیکم، تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آپ کو بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تحیہ ہے، تحیہ مطلب یہ، اور اس طرح اس سے مراد ایک تحفہ بھی ہے، کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کسی چیز کا تحفہ دے رہا ہے، تو آپ واپس اس کو اچھا تحفہ دینے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اچھا نہیں دے سکتے، اس سے بڑھ کر نہیں دے سکتے، تو کم از کم اتنا ضرور لوٹائیں جتنا اس نے آپ کو دیا ہے۔ یعنی یہ ادلا بدلا نہیں ہوتا، لیکن اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، چاہے وہ سلام کا تحفہ ہو، چاہے وہ فزیکلی کوئی تحفہ ہو، اچھے انداز سے واپس لوٹانا چاہیے، یا کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے جتنا کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر، حسیباً، نگہبان۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ لا الہ یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا مگر وہی ہے، لا یجمعنکم وہ ضرور بضرور تم کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق اور کون ہے زیادہ سچا، اور کون ہے سب سے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، حدیثاً بات میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کس کی بات ہے جو زیادہ سچی اور زیادہ بہترین اور زیادہ صحیح ہو سکتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آج ہمارا یہ سبق جو تھا وہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو صحیح باتیں ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر کوئی کلمہ میرے منہ سے ایسا نکل گیا جو مناسب نہیں ہے تو یقینی طور پہ وہ میری نفس کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔